سورت نمبر 12 آیت نمبر 102 سے درس قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعہ سورۃ یوسف کا دیکھا آپ نے اور آپ پر جو یہ قرآن کریم کی آیتیں جو اتری، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو بتلایا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سازش کے تحت مکر کے ساتھ کنویں میں ڈالا، پھر بیچ دیے گئے اور پھر واقعہ پیش آیا اور پھر وہاں سے جیل گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو عظیم منصب پر فائز کیا۔ تو یہ تمام واقعات جو ہے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ پورا واقعہ آپ کو بتلا دیا ہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ یہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ تمام لوگ توحید کے ماننے والے ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کر رہے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس بات پر، اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو؟ یعنی اگر یہ کفار اور مشرکین یا یہ جو ارد گرد میں یہاں ہیں لوگ، آپ جن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ نے بہت کوشش کی، آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تمام دنیا کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ یعنی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے ان کے بدلے نہیں چاہتے ہیں جو آپ خدمت کر رہے ہیں، جو آپ دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو چھوڑ دیجئے اس کو اسی حال پر۔ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور آپ نے صاف صاف نصیحت کر دیا ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آکسیجن، یہ ہوائیں، یہ ساری چیزیں، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ اناج، یہ غذائیں، یہ سب جو ہیں سب اللہ رب العالمین کی نشانی ہیں۔ کیا اللہ کی نشانی کے بغیر یا اللہ کے بغیر یہ ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں وجود میں آ جائے؟ یہ رات دن ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس میں گزرتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس پر بھی ان کو یقین اور ایمان نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجئے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا،
آسمان و زمین میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جو رات دن وہ دیکھ رہے ہیں، گزر رہے ہیں اس سے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے. آپ نصیحت کر رہے ہیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. یہ آیت قرآن کریم میں بہت اہم ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، لیکن اللہ نے ججمنٹ دیا، کیا فرمایا؟ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن کیا یقیناً وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ توحید کو ماننے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماننے کے بعد کیا اس پر ثابت قدم ہیں؟ کیا وہی وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کے لیے کہا ہے؟ اگر یقیناً وہ کر رہے ہیں تو وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں. لیکن اگر وہ آدمی جو وہ کام نہیں کرتے، صرف دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا اس کا یہ کہہ دینے سے وہ مومن ہو جائیں گے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا وہ مشرک ہیں، کیونکہ وہ کام ان کے کرتوت ایسے ہیں جو شرکیہ پر مبنی ہیں. جو مشرک کام انجام دیتے ہیں وہی کام یہ انجام دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کیا ہمارے یہاں ایسے موجود نہیں ہیں؟ ایسے بہت سے شخص موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک طرف کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور جیسے مسجد سے نکلے جا کر کے کسی قبر والے کے پاس اپنے سر ٹیک دیے. تو کیا وہ مومن ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. اس کا یہ نماز پڑھ لینے سے، یہ داڑھی رکھ لینے سے، یہ ٹوپی لگانے سے یا پاجامہ کرتا پہن لینے سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے. یہ تو ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کہہ رہے ہیں، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد یہ تعویذ گنڈے میں ملوث ہیں، یہ جو ہے شرک میں مبتلا ہیں، یہ کسی غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کر رہے ہیں، یہ دھاگے باندھ رہے ہیں، یہ ایسے کام انجام دے رہے ہیں جو شرک ہیں، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے سے، انگوٹھا چوم لینے سے کیا وہ آدمی مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ مشرک ہی رہیں گے. جو شرک کے فعل انجام دے رہے ہیں، جو شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، وہ مشرک ہی ہوں گے. تو یہ یاد رکھیں میرے بھائی، اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی کام انجام دیتے ہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، بابا کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کسی پیر کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کوئی کام بن گیا تو ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. کوئی بھی ہو، جادو ٹونا، جو بھی کام انجام دیے جا رہے ہوں جو قرآن و حدیث میں ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ شرک ہے، تو پھر اسے بچنا چاہیے. اگر نہیں بچیں گے تو پھر وہ آدمی مشرک ہو جائے، گرچہ وہ نماز پڑھے. نماز کے ساتھ ساتھ تمام شرکیہ اعمال سے بچنا چاہیے، تبھی جا کے ہم مومن رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو. اگر وہ گناہ کے کام انجام دے رہے ہیں، وہ برائی میں ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں، وہ چوری ڈکیتی کر رہے ہیں، تو یہ نہیں سوچے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا، ہم تو خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہیں،
یہ نہ سوچے کوئی آدمی کہ ہم نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہیں، اللہ ہم پر عذاب نہیں بھیجے گا، لیکن تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ تم اگر اونچے خاندان میں پیدا تو ہوئے ہو، لیکن تمہارے کرتوت بتلا رہے ہیں، جو تم انجام دے رہے ہو اس سے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ کا حسب اور نسب بہت بلند ہونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیا اس کے حسب و نسب اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی آدمی سید کہہ لے، کوئی فاروقی کہہ لے، کوئی حیدری کہہ لے، کوئی فاطمی کہہ لے، کوئی کچھ کہہ لے، کیا نام رکھ لینے سے وہ آدمی اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے؟ نہیں، اگر اس کے کرتوت اور اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ کا عذاب آ جائے ان پر، تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین و اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے یہی راستہ میرا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ جو حضرات ہیں جو مسلک اور فرقے کی تبلیغ کرتے ہیں، اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ پر غور کرے۔ اللہ فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہی وہ راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جس کی جانب لوگوں کو ہم بلا رہے ہیں۔ علی بصیرۃ، پورے وثوق اور یقین اور اعتماد کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کی طرف بلا رہے ہیں، کہیں نعوذ باللہ یہ لوگ گمراہ تو نہیں ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، جو آدمی اللہ اور رسول کی طرف بلاتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ، تو یقین جانیے کہ وہ آدمی صحیح راستے پر خود بھی ہے اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف جو بلا رہے ہیں یقیناً وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے بھائی علی بصیرتن کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کی نگاہ سے، یقین کے ساتھ، پورے وشواس کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی وہ راستہ ہے جو میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستوں کی اتباع نہ کرو، کہیں بہت سارے راستے تمہیں گمراہ نہ کر دے، صحیح راستے سے تمہیں بھٹکا نہ دے۔ اگر بہت سارے لوگ یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، یہ مسلک صحیح، وہ فرقہ صحیح، وہ جماعت صحیح، یہ گروہ صحیح، وہ بھی صحیح، وہ بھی اچھی بات بتا رہے ہیں، میرے بھائی اس میں نہ آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں دو لکیر کھینچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسند امام احمد کی روایت ہے، جو سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان میں شیطان بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، جہنم کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، تم ان راستوں کی طرف نہ جانا۔ یہ جو سیدھا راستہ جو میں نے لکیر کھینچ کے دکھلا دیا ہے، جو خط کھینچا ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اسی کی اتباع کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی جو آدمی قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلائے وہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی مسلک اور فرقے کی دعوت دے اور تبلیغ کرے تو اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، میں اور میرے صحابہ، میں اور میرے ماننے والے لوگ اللہ اور رسول کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو جو آدمی اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، پورے ریفرنس کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تو یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی صحابہ کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میرے بھائی، جو آدمی قرآن و حدیث کو چھوڑ دے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اگر گرچہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، یقیناً وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیا ہے۔ اسی آیت کے تحت اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم مقام عطا فرمایا ہے، بہت عظیم مقام پر فائز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو شخص اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہیں وہ ایسے باغات میں، ایسے جنت میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ اور جو آدمی اللہ اور رسول کی اتباع کو چھوڑ دے وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ رب العالمین اسے بھیانک عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت عظیم رکھا ہے، بہت اوپر میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے سورج بنائے، چاند تیار کیا، زمین آسمان ساری چیزیں بنائی۔ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا اے میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتا، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کی تزکیہ فرماتا ہے، انہیں حلال و حرام کے بارے میں وہ نبی وہ رسول لوگوں کو بتلاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ رسول آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر یقیناً یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو کہیے کہ سب سے، اگر اللہ کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کہیے کہ ان سے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت عظیم رکھا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تبھی ہمیں کامیابی ملے گی، تبھی ہم صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے گارنٹی لی ہے پورے وثوق کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ کہ جو آدمی اللہ اور رسول کی اتباع کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ،
والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے معیار بتلایا ہے کہ جو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے یقیناً وہ جنت میں رہیں گے، بڑے اونچے مقام پر رہیں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے تو پورے وثوق کے ساتھ بلائے، ہیزیٹیشن نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، کیونکہ یہ قرآن میں تمام باتیں وضاحت کے ساتھ کر دی گئی ہے، بتلا دی گئی ہے، اس میں تذبذب کی بات نہیں ہے۔ آدمی یہ نہ کہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے تو جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے، یقیناً وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کو ماننے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اس نے بہت ہی عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ جو آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہوں گے، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت میں بہت اونچے مقام پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اگر آپ کو مقام دیکھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہوں گا، اور لوگ گروہ در گروہ آتے جائیں گے اور حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ ایک گروہ آ رہے ہوں گے اور پھر انہیں روک دیا جائے گا، میں کہوں گا انہیں آنے دو، یہ تو میرے امتی کے لوگ ہیں، یہ اپنے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا لَيَرِدَنَّ عَلِيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحُقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پھر کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ کے امت کے لوگ تو ضرور ہیں، لیکن آپ کے بعد ان لوگوں نے نئے نئے دین ایجاد کر لیے تھے، نئے نئے فتنے ان لوگوں نے ایجاد کر رکھا تھا، کیسے یہ لوگ حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعدی، ہٹو، ان کو ہٹاؤ یہاں سے جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو گڑ ڈالا، میرے دین کو برباد کر ڈالا، میرے دین میں خیانت کر ڈالا، میرے دین میں جو اللہ نے مجھے دیا تھا اس میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ نے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، پھر بھی وہ آدمی وہ کام انجام دے رہے ہیں ثواب سمجھ کر کے، تو وہ رد ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عمل قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور رول ماڈل ہے۔ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی عمل ہو قبول تبھی ہوں گے جب ہم وہ کام ہم اس انداز سے انجام دیں گے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ مثلا یہ شعبان کا مہینہ ہے، اب اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے نکل جائے اور وہ حج منا میں جائے، پھر وہ عرفات پہنچے اور پھر وہاں سے مزدلفہ جائے اور پھر وہاں سے پھر منا آ جائے، سارے کام انجام دے جو ایک حاجی کرتا ہے، اور وہ تمام دعائیں پڑھے جو پڑھتا ہے، لیکن کیا ان کا یہ حج ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ٹائم نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عمل کے قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کے لیے کہا ہو، اور اسی جگہ پر اتنی ہی تعداد میں اور اسی مہینے میں وہ کام انجام دینا چاہیے، تبھی جا کر کے ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو کام کیے جا رہے نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اگر ہم اپنے من سے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر
انا اصوم الدهر ولا افطر وقال آخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ یہاں طریقہ بتلایا ہے کہ کوئی بھی عمل صرف کرتے رہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح سے کرنا چاہیے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ 3 لوگوں کی ایک جماعت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کی ایک ٹیم، 3 لوگوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچے، ازواج مطہرات موجود تھیں، اور سوال کیا یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اور جب انہیں بتلا دیا گیا فلما اخبروا کأنہم تقالوها، اور جب انہیں بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی صلاح پڑھتے، نوافل اس قدر پڑھتے، اس قدر ساری چیزیں کرتے، کأنہم تقالوها، تو ان لوگوں نے اسے کم سمجھا، کأنہم تقالوها فقالوا وأین نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اللہ کے رسول جن کی اگلی پچھلی گناہیں، لغزشیں، خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، اور ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں ہمارا اس سے کیا مقابلہ ہے، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ ایک نے کہا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا۔ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، 365 دن کے ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا، روزے میں ہی رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، اور ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور شادی بیاہ کے جھنجھٹ سے ہی دور رہوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، اسی کے بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ ہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، بیوی شادی بیاہ نہیں کروں گا اور روزے رکھوں گا؟ فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سن لو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ایسا نہیں کہ جو من میں آئے وہ کرتے رہو، جتنی رات چاہو نماز پڑھو اور جو ہے روزے رکھو اور عبادت میں لگ جاؤ، دنیا چھوڑ دو، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، نوافل روزے کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، فرائض کو رکھتا ہوں، اور رات میں اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیا پتہ چلا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی عمل اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں سے صاحب امر ہیں، جو ملک ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو ان کی بھی بات مانو۔ پھر اگر تمہیں کسی چیز میں تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور رسول کی طرف اس کو پھیر دو۔ مثلا کوئی آدمی کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو قیام اللیل کرتے تھے وہ کتنی رکعت ہے؟ کوئی کہے 20، کوئی 25، کوئی 30 کہے جا رہے ہیں، لیکن صحیح کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل بھی بتلایا۔ آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی جانب اسے پھیر دو۔
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کتنی رکعت فرماتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی 20 پڑھتے ہیں تو خود ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، قیامت کے دن خود ہی وہ جواب دہ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل کیجئے اس میں یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عمل کیا ہے۔ اگر اپنے منمانی خود ہی سے آپ اس کو انجام دیں گے تو کامیابی کو کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جیسے تیسے نماز پڑھ کے جلدی سے نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصل فإنک لم تصل، لوٹ جاؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر جا کے نماز پڑھو۔ حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ پھر سے نماز پڑھ کے آؤ۔ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ چلے گئے، پھر سے نماز اسی طرح سے اس نے نماز پڑھی جس طرح سے وہ پڑھ سکتے تھے، جس طرح سے اس نے نماز پڑھی تھی پہلی دفعہ۔ پھر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری دفعہ بھی ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، بھیجا ہے، ہمیں اب نہیں ہے، میرے پاس طریقے معلوم نہیں ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے۔ اگر وہ صحابی کہتے کہ نہیں، اللہ کے رسول کہے تو کہے، چھوڑو اس کو، دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو 2 رکعت نماز پڑھ لی، ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی، ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، بس ہم نے پڑھ لی ہے، اللہ کے رسول کہنے سے کیا ہوگا، چلو ہم اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹ جاؤ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہہ رہے ہیں، اگر وہ کہتے کہ میں نہیں ایسا کروں گا تو کیا اس کی نماز ہوتی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ تعلیم دے رہے ہیں، اور اگر پھر بھی وہ زبردستی نماز ایسے پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو جاؤ، اور پھر تکبیر تحریمہ کہو، اور پھر جو اللہ نے قرآن میں سے آپ کو میسر کیا ہے قرآن کی تلاوت فرمائیں، پھر بہترین طریقے سے اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، اور سجدے سے بہترین طریقے سے اٹھیں، کھڑے ہو جائیں، اور رکوع کریں، بہترین طریقے سے رکوع کریں، اور پھر رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر سجدہ کریں اور بہترین سے سجدہ کریں، اور پھر اسی طرح سے آپ نے پوری نماز کی تعلیم دی۔ تو میرے بھائی، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، جو آپ نے پڑھی ہے، جو امت کو بتلایا، اگر اسی طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تبھی ہماری نماز ہوگی، نہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، اب ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی حدیث موجود ہے، اسی لیے چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تعلیم دی ہے اسی کے مطابق نماز پڑھیں گے، تب ہماری نماز ہوگی، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک صحابی ہیں، وہ احرام پہننے کے بعد نیت کرتے ہیں کہ میں شبرما کی طرف سے حج کی نیت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے پہلے اپنا حج کر لیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا حج نہیں کیا، میں حج بدل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جب تم نے اپنا پہلا حج نہیں کیا ہے تو شبرما کی طرف سے حج قبول نہیں ہوگا، پہلے آپ اپنا حج مکمل کیجئے، پھر کسی اور کی جانب سے کرنا، یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ،
رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لتاخذوا مناسککم، مجھ سے تم حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ اب دوبارہ میں اس حج کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں، دوبارہ حج نہ کر سکوں تمہارے بیچ میں، لا احج حجتی ہادی، اس حج کے بعد دوبارہ شاید کہ میں حج نہ کر سکوں، اسی لیے حج کے طریقے سیکھ لو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی کام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اگر وہ راستہ چھوڑ دیں گے تو عمل کتنا بھی کریں گے قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آدمی بہت سارے جو ہیں نماز پڑھتے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے نوافل پڑھتے جا رہے ہیں، میرے بھائی ٹھیک ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے اور کیا تعلیم دی ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر قبول نہیں ہوں گے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو یہ چیز بہت اہم ہے۔ اور اگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ اپنے انتقال کے قریب فرما رہے تھے من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں میرے بعد تم بہت سے اختلاف دیکھو گے، ایسے وقت میں تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا، دانتوں کے جبڑوں سے پکڑ کر کے اس کو تھام لینا، یعنی مضبوطی سے تھام لینا۔ بہرحال کامیابی کے راستے اللہ اور رسول کے فرما برداری میں ہیں، اطاعت میں ہیں، تبھی جا کے ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون، آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے، کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے اعمال کرنے والوں کا انجام بہت اچھا ہوگا، برے فعل کرنے والوں کا اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اور یہاں کہا یہ مایوسی اپنی قوم کے ایمان لانے کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا جب عذاب مقرر ہے تو آ کے ہی رہے گا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ گویا کہ یہ قرآن کریم، یہ سورت، یہ نصیحت ہے ہر شخص کے لیے، اس میں عبرت ہے، اس میں نصیحت ہے کہ کس طرح سے آدمی پریشانی سے گزرتا ہے اور اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ بار الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔